ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہن، اس وقت خصوصیت کے ساتھ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اور ماؤں و بہنوں کے لیے اجتماع کیا گیا ہے کہ تاکہ دین کی چند باتیں، اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر خاص طور پر ان کے لیے کیا جائے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہماری زندگی ایک گاڑی کی طرح پر ہے جس کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیا مرد ہے اور دوسرا پہیا عورتیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی گاڑی بغیر دو پہیوں کے نہیں چل سکتی، جبھی چلے گی جب دونوں پہیے اس کے ساتھ مدد کریں۔ خاص طور پر جہاں تک دین کا معاملہ ہے، اس میں صرف ایک پہیا نہیں بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ شاید دونوں پہیوں کی ذمہ داری عورتوں پر اور خواتین پر ہے۔ دیندار بنانے میں، بے دین بنانے میں ان کی ذات کو بڑا دخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ دنیا میں 1,24,000 نبی اور پیغمبر آئے، لیکن
1,24,000 کتابیں نہیں، بلکہ کتابیں، مشہور کتابیں 4 ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے ہیں۔ کتابیں 4 ہیں، زبور، توریت، انجیل، قرآن۔ ان فی ذلک لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ کتابیں 4 آئیں، لیکن ایک بات آپ غور کریں گے کہ ایسا تو ہوا ہے کہ نبی آئے، نئی کتاب نہیں دی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کتاب آئی ہو اور اس کے ساتھ نبی اور پیغمبر نہ آیا ہو، یہ کبھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ساتھ بھیجا۔ اگر اللہ نے توریت نازل فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اگر انجیل نازل فرمائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کریم اتارا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجا۔ ایسا نہیں ملے گا کہ کتاب آئی ہو اور نبی نہ آیا ہو، مگر ایسا بہت ملے گا کہ نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، اور کتاب ان کو نئی نہیں دی گئی ہے، بلکہ جو پہلے سے کتاب آئی ہوئی ہے اسی طرح۔ آپ نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا معلم انسان ہو سکتا ہے، انسان کا معلم کتاب نہیں ہو سکتا۔ معلم کا لفظ شاید کچھ ذرا آپ کے لیے مشکل ہو، یوں سمجھیے کہ انسان کو سکھانے والا انسان ہو سکتا ہے، انسان کو سکھانے والا کتاب نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں زبور آ جاتی، توریت اور انجیل آ جاتی، قرآن کریم نازل ہو جاتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، تو یہ کتاب جس طرح آج ہم نے اور آپ نے مخمل کی جزدان میں لپیٹ کے رکھی ہے حفاظت کے ساتھ، اسی طرح جزدانوں میں محفوظ رکھی بھی ہوتی، دنیا کا کوئی انسان عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جاتی کہ اے انسانوں نماز پڑھو، تو ہم اور آپ ایک دوسرے سے کہتے کہ نماز پڑھو، آپ ان سے کہتے نماز پڑھو۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یہ کسی کو بھی خبر نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم خود اٹھ کر وضو کر کے اور نیت باندھ کے رکوع اور سجدہ کر کے قرآن کریم آپ کو نہیں بتا سکتا۔ نماز کی عملی تصویر اور نماز کی عملی شکل وہی بتا سکتے ہیں جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، جس کو نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم آپ سے کہتے ہیں نماز پڑھو، کیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا اس طرح۔ اگر فرض کر لیجئے کہ قرآن کریم موجود ہوتا اور نبی اور پیغمبر موجود نہ ہوتے، ہم آپ سے کہتے کہ جہاد کرو، آپ ہم سے کہتے جہاد کرو، جہاد کی عملی شکل ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سکھانے والا صرف انسان ہی ہو سکتا ہے، اور انسان کو سکھانے والا کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ کتاب مدد پہنچاتی ہے، اصل سکھانے والا خود انسان۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں روشن خیال، جن کو پڑھا لکھا آدمی کہتے ہیں، اس زمانے میں افسوس ہے نصاب پہ زور دیتے ہیں
کتاب یہ ہونی چاہیے، کتاب وہ ہونی چاہیے، لیکن اس پر کبھی غور نہیں کرتے کہ میاں پڑھانے والا اچھا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کتاب سے سبق حاصل نہیں کرتا، انسان اپنے استاد کو دیکھ کے سبق حاصل کرتا۔ اگر فرض کر لیجئے کہ کلاس کے اندر جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم وقت پر آیا کرو، پابندی کے ساتھ آیا کرو، ٹھیک ٹائم پر آیا کرو، اور روز اس کا لیکچر دیا جاتا ہے، استاد روزانہ پڑھاتا ہے، لیکن وہ استاد خود روزانہ 8 گھنٹے لیٹ آتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکوں کے اوپر کتاب کا اثر ہوگا؟ کتاب کا اثر نہیں ہوگا، استاد کے عمل کا اثر ہوگا۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے جب کبھی دنیا میں کتاب بھیجی ہے تو کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر بھیجے۔ مطلب یہ ہے اے دنیا کے انسانوں، اگر اصول کی کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظ اس کتاب میں سے دیکھو اور عمل دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس کا یہ مطلب ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دراصل انسان ایک دوسرے کو دیکھ کے عمل کرتا ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان نمونے کو دیکھ کر تو عمل کر سکتا ہے، خود عمل نہیں کر سکتا۔ جانوروں کی فطرت اس سے الگ ہے۔ مرغی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اگر اس نے نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا، آپ انڈے کو روئی میں رکھیے اور 21 دن کے بعد جب بچہ نکلے گا تو اس نے تو ماں باپ کو نہ کبھی دیکھا، نہ کسی نے تعارف کرایا، اسے خبر ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے سامنے دانا ڈالیں گے تو وہ فوراً اس طرح کھائے گا جیسے معلوم ہوتا ہے اسے کوئی استاد بتا کے گیا ہے۔ بطخ پانی کا جانور ہوتا ہے، اگر اس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہوتے ہی پانی کے اندر تیرنے لگتا ہے۔ انسان کا بچہ تو پانی میں فوراً نہیں تیر سکتا، اس کو تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس طرح تیرتے ہیں جب جا کے تیرتا ہے۔ بطخ کے بچے کو تیرنا کس نے سکھایا؟ اس مرغی کے بچے کو یہ دانا کٹکنا اور کھانا کس نے بتایا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کی فطرت یہ ہے کہ جانور جب دنیا میں آتے ہیں ان کو نمونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو سامنے کسی ماڈل کی ضرورت نہیں ہوتی، سیکھے لے آتے ہیں۔ لیکن انسان، اگر انسان کے بچے کو پیدا ہونے کے بعد کسی پہاڑی کے اندر رکھا جائے اور 60 سال تک وہاں رہے، نہ کسی کو کھاتے دیکھا نہ کسی کو پیتے دیکھا، تو وہ آپ کے طریقے پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹکڑا توڑ کے سالن لگا کے کبھی نہیں کھاتا، کبھی نہیں کھاتا، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے جب کھائے گا تو اس طریقے پہ کھائے گا جیسے گائے بیل منہ ڈال کے کھاتی بالتی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی کسی کو کھاتے دیکھا، کسی کو ٹکڑا توڑتے نہیں دیکھا۔ یہ چھوٹے بچے جو ہمارے اور آپ کے ساتھ دسترخوانوں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تہذیب اور ادب کے ساتھ کھاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ماں باپ کو دیکھا ہے تب کھاتے ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر یہ کوئی نمونہ دیکھے تو عمل کرتا ہے، نمونہ نہ دیکھے تو عمل نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو ہمارے سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت ان عورتوں کی ہے، خواتین کی ہے، ماؤں اور بہنوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، جن کو بچے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ٹائم میں دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ ماں کی زندگی کا اثر قبول کرتا ہے، باپ کی زندگی کا اتنا اثر قبول نہیں کرتا۔
اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ پلانے کے زمانے میں، پالنے کے زمانے میں، اور جیسا کہ کسی انگریز نے کہا تھا کہ مسلمان قوم کے بچے اتنے پکے اسلام میں ہوتے ہیں کہ اگر بوٹی بوٹی بھی ان کی کاٹ دو تو اسلام نہیں نکل سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ماں جب ان کو سلانے کے لیے لٹاتی ہے تو ان کو کلمے یاد کراتی ہے، قرآن کی صورتیں بتاتی ہے، پیغمبر اسلام کے واقعات بتاتی ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو یہ سارے واقعات اور قصے سناتی ہے تو ابھی تو بچہ پرائمری میں داخل ہونے کے قابل بھی نہیں ہوا، لیکن ایمان اس کے دل میں اتنا ہو گیا جیسے کسی ولی کا ایمان ہوتا ہے کہ نکال نہیں سکتے۔ عربی کی کہاوت ہے النقش فی الصغر، وہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ بچپن کے اندر جو چیز دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے پتھر کی لکیر۔ پتھر کو چورا چورا کر دو لکیر نہیں ملی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری مائیں اور بہنیں ہماری سوسائٹی میں یہ سب سے زیادہ مؤثر ہیں، اثر رکھتی ہیں۔ اگر معاشرے کو بگاڑنا چاہیں تو یہ بگاڑ سکتی ہیں، اگر سنوارنا چاہیں تو یہ سنوار۔ اس لیے کہ بچے اپنے گھر میں باپ کو دیکھتے نہیں، باپ کے عمل کو نہیں دیکھتے، نمونہ جو ان کے سامنے ہے وہ ماں ہے۔ یہی وجہ ہے آج اونچی سوسائٹی میں جائیے، آپ لوگوں کو بھی شاید واسطہ پڑتا ہوگا، لیکن بہرحال ہم کو بھی اپنے ملک میں واسطہ پڑتا ہے۔ اونچی سوسائٹی میں جائیے، کسی چھوٹے بچے کو بلا کے کہیے بیٹا تمہیں کلمہ آتا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں کلمہ نہیں آتا، فلمی گانا آتا ہے۔ کلمہ نہیں آتا، فلمی گانا آتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہماری امی جان کو کلمہ یاد ہی نہیں، انہیں فلمی گانا یاد ہے۔ جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جس کی گود میں پرورش پا رہا ہوں وہاں کبھی یہ کلمہ سنا نہیں، کبھی یہ بات ہی نہیں سنی، بلکہ فلمی گیت اور فلمی گانے جب وہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم کو تو معلوم نہیں کیا چیز ہے، جو سنی ہے ہم نے وہ ہمیں یاد۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ دراصل ماؤں اور بہنوں کا قوموں کے بگاڑنے میں اور قوموں کے سنوارنے کے اندر کتنا زیادہ ہاتھ ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ کر کہ عورتوں کی جو قوم ہے یہ تو ایک بیکار سی قوم ہے، توجہ نہیں کی۔ یہ دین پر عمل کرے تب اچھا، نہ عمل کرے تب اچھا، ان کا کوئی اثر نہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ بلکہ صرف یہی نہیں، مجھے شکایت ہے کہ ہم لوگ جب اپنی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں یا عورتوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلام نے تم کو ناقص العقل کہا ہے۔ وہ عورتیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ جیسے اسلام نے ہمیں گالی دی ہے، حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ناقص العقل کے معنی کیا ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا اور فرمایا کہ ناقص العقل سے مراد کیا ہے، عورتوں کا جو نقص عقل ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یاد کی قوت جو ہے، یادداشت جو ہے ان کی وہ کمزور ہوتی ہے۔ اور معاف کیجیے گا کمزور کیوں ہوتی ہے؟ ان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ ایک شخص نے مجھے کراچی میں بٹھا کے تجارت کے سارا اصول سمجھایا، سارا نظام سمجھایا، بڑی محنت کر کے۔ اس کے بعد تیسرے چوتھے روز کے بعد پھر ملاقات ہوئی، میں نے کہا بھائی میں تو سارا بھول گیا، مجھے تو کچھ نہیں یاد، لیکن قرآن یاد کیا تھا وہ یاد ہے، وہ نہیں بھولا۔ جو استادوں سے پڑھا تھا وہ یاد ہے، وہ نہیں بھولے۔
فطرت انسان کی یہ ہے کہ جس چیز سے زیادہ دلچسپی اور لگاؤ نہیں ہے انسان کا وہ چیز یاد نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے بچوں کی تربیت اور پرورش کے لیے، اور شوہر کی دلداری کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس بارے میں جو صلاحیت عورتوں میں ہے دنیا کے بڑے سے بڑے قابل مرد میں بھی وہ صلاحیت۔ اس طرح دیکھو، مثلا بچوں کو پالنے کا مسئلہ ہے۔ اب پتہ نہیں اس زمانے میں تو نئی نئی چیزیں، نئے نئے ازم اور نئی نئی تحریکیں چلی ہیں، ان کا بھی خاندانی منصوبہ بندی بھی ہے، بچے کم پیدا کرو۔ بعض ملکوں میں آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن جس زمانے میں یہ سب خرافات نہیں تھی، ایک عورت بیچاری ایک بچہ دائیں طرف لٹاتی ہے، ایک بائیں طرف لٹاتی ہے، ایک پائتی لٹاتی ہے، اور صبح کو سب بچے چارپائی پہ ملتے ہیں۔ لیکن مہربانی کر کے آپ سب کے سب باپ ہیں، اگر ذرا ایک طرف دائیں طرف ایک طرف بائیں طرف ذرا بچے کو سلا کے دیکھیے، دونوں صبح کو زمین پہ ملے گی، نیچے۔ کیا یہ ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت نہیں، وہ صلاحیت اس میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے، اعلیٰ قسم کی صلاحیت۔ اسی طریقے سے شوہر کی دلداری کرنے میں اور اس کا دل جیتنے کے اندر جو قوت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس میں عطا فرما دی ہے، آپ نہیں۔ اسی لیے پردے کا حکم عورتوں کو دیا گیا ہے، آپ کو نہیں دیا گیا۔ یہ زمانہ مسائل کے سمجھانے کا زمانہ ہے، اس لیے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ بغاوت کرتی ہے۔ بعضی عورتوں نے کسی عورت کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ یہ جو تمہیں پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسلام تمہاری طرف سے بدگمانی کرتا ہے، اسلام کا خیال اور مسلمانوں کا اچھا نہیں ہے تمہاری طرف، تمہاری نیت کے اوپر حملہ کرتا ہے اسلام۔ اس لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا کہ انہیں گھروں میں بٹھاؤ اور ان کو پردے میں بٹھاؤ۔ توبہ توبہ توبہ۔ عورتوں میں بغاوت پیدا ہوئی کہ اچھا ہم کو اسلام شبہے کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر پردے کا حکم اس لیے آتا کہ شبہے کا شبہ کیا جاتا ہے یا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، اگر پردے کا حکم اس لیے آتا تو خدا کی قسم برقع مردوں کو اوڑھنا چاہیے تھا، عورتوں کو نہیں، اس لیے کہ شبہ مردوں پہ کیا جا سکتا ہے، عورتوں پہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات فرمایا کہ مرد اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں کہ اگر وہ کسی حسین اور جمیل شکل کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے قبضے میں ہوتی اور میرے پاس ہوتی تو بہت اچھا۔ فرمایا یہ تو آپ کے دلوں کا حال ہے، مگر فرمایا کہ ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ یوسف ثانی کو بھی دیکھ لیں، اگر دنیا کے بڑے سے بڑے قابل کو دیکھ لیں اور کسی ہفت اقلیم کے بادشاہ کو بھی دیکھ لیں تو سوائے شوہر کے ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس کے پاس ہوں۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل اعتبار عورتیں ہیں، ناقابل اعتبار مرد ہیں، عورتیں ناقابل اعتبار ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اعتبار ہونے نہ ہونے کی وجہ سے حکم ہوتا تو مردوں کو حکم ہونا چاہیے تھا کہ بھئی تم نقاب ڈالو اپنے چہرے، مگر نہیں، مطلب یہ نہیں ہے پردے کا۔ پردے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو ایک ایسا نرم دل دیا ہے جس میں محبت ہی محبت ہے، ایسا نرم دل اللہ نے۔ مردوں کے سینے میں ایسا نرم اور محبت بھرا دل نہیں ہے۔ کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کو ایسی ایسی منزلوں سے گزرنا ہے، اس کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اس کو بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کے لیے تکلیفیں اٹھانی ہیں۔ اگر یہ ایسا نرم دل اگر اللہ تعالی محبت کا عورت کے سینے میں نہ رکھتے تو وہ کبھی اپنی عملی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ پردے کا حکم اس لیے دیا کہ اس بیچاری کا دل ہے نا، کوئی اگر بدنیت آدمی جھوٹی محبت کا اس سے اظہار کرنے لگے، یہ بیچاری جلد شکست کھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو ویسے ہی محبت کا پتلا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی آنے والی زندگی خراب ہو جائے گی، اس کی وجہ سے اس کے بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی۔ اسلام نے اس لیے پردے کا حکم دیا ہے کہ اس عورت کی محبت سے تم غلط فائدہ نہ اٹھانا، اس لیے حکم دیا ہے الگ الگ رہنا چاہیے تاکہ مرد جو ہیں وہ اپنے جھوٹی محبت سے عورتوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ عورتیں ناقص العقل ہیں، ان کی عقل میں کھوٹ ہے، کیا مطلب؟ فرمایا کہ ان کی جو یادداشت ہے وہ کمزور ہے، اس لیے شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو رکھا گیا ہے تاکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری عورت اس کو بتا دے کہ یہ بات نہیں تھی، یہ بات تھی۔ فرمایا کہ چونکہ عورتیں دو مل کر ایک مرد کے قائم مقام شہادت میں بنتی ہیں، اس لیے ان کو ناقص العقل کہا گیا۔ اور فرمایا کہ ناقص الدین، ان کا دین ناقص ہے۔ فرمایا کہ دین ناقص ہونے کے معنی عیب نہیں ہے، گالی نہیں ہے، بلکہ ناقص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مہینے میں آپ نمازیں پڑھیں گے تو اس کی تعداد جتنی ہوگی، عورتوں کی نمازیں ایک مہینے میں کم ہو جائیں گی 5 کے دن۔ تو فرمایا کہ قدرتی طور پر نظام اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو ان کی دین کی مقدار تھوڑی سی کم ہو گئی اور آپ کی مقدار زیادہ رہی۔ یہ کوئی گالی تو نہیں دی اسلام نے۔ لہذا کسی عورت سے یہ کہنا اسلام تم کو ناقص العقل والدین کہتا ہے، یہ اسلام کی اس رائے کو صحیح طور پر آپ استعمال نہیں کرتے، غلط استعمال۔ بعضوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ عورت اتنی ناقص ہے کہ اس سے کبھی رائے نہیں لینی چاہیے، کبھی مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ کہاں اسلام میں کہیں حکم ہے اس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی ایک بیوی ہے سفر میں جن کا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ کفار قریش کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان آ رہے ہیں، انہوں نے آ کر حدیبیہ کی جگہ پہ روک دیا کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ اس سفر میں حضرت ام سلمہ ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ کے ساتھ جو جانور ہیں قربانی کے وہ سب کے سب یہی ذبح کر دیجئے، حکم یہی ہے کہ جہاں روک دیے جاؤ وہیں پر ذبح کرو، اب آگے نہیں جانا۔ صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا، پھر صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ فرمایا، پھر صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی، بڑا صدمہ پہنچا کہ یہ تو میرے جانثار ہیں، عاشق ہیں، منہ سے لفظ نکلتا ہے عمل کرتے ہیں، 3 دفعہ کہہ چکے عمل نہیں کیا۔ تھوڑا منچ ہو گیا، خیمے میں تشریف لائے،
آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. انہوں نے پوچھا خیریت کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 دفعہ میں نے کہا کہ اپنے اپنے جانور قربانی کے ذبح کر دو، سنتے گئے. مجھے بڑا صدمہ پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے معاملے میں نہیں، گھر کے معاملے میں نہیں، ملت کے اور قوم کے معاملے میں مشورہ کرتے ہیں اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے ام سلمہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ام سلمہ نے کیا اچھی رائے دی ہے، سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوئے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وجہ نہیں ہے کہ صحابہ نے آپ کے حکم پر عمل نہیں کیا، یہ بات نہیں. بات اصل میں یہ ہے، ہر صحابی کا جی چاہتا ہے آپ آگے جانے کی اجازت دے دیں، لڑنے کی اجازت دے دیں کافروں سے، لیکن آپ نے چونکہ فرما دیا ہے کہ آگے نہیں جانا ہے، خاموش. جانور اس لیے ذبح نہیں کرتے کہ انہیں یہ امید ہے کہ شاید ہم منت سماجت کریں تو رسول اللہ اجازت دے دے چاہتا ہے. تو میری رائے یہ ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، کسی صحابی کو یہ نہ کہیں کہ تم اپنا جانور ذبح کرو، بلکہ آپ اپنے خیمے سے نکل کر اپنا جانور میدان میں ڈال کے ذبح کر دیں. نہیں جانا ہے، خاموش. جانور اس لیے ذبح نہیں کرتے کہ انہیں یہ امید ہے کہ شاید ہم منت سماجت کریں تو رسول اللہ اجازت دے دے چاہتا ہے. تو میری رائے یہ ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرا مشورہ یہ کہ آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، کسی صحابی کو یہ نہ کہیں کہ تم اپنا جانور ذبح کرو، بلکہ آپ اپنے خیمے سے نکل کر اپنا جانور میدان میں ڈال کے ذبح کر دیں. جب صحابہ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے اپنا جانور ذبح کر دیا تو امید آگے جانے کی باقی نہیں رہے گی، سب ذبح کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی یہ بہت اچھا مشورہ دیا ہے، بڑی اچھی رائے دیا. اور حضور جانور لے کے باہر تشریف لائے اور آپ نے اس کو ذبح کر دیا. بس آپ کا ذبح کرنا تھا کہ تمام کے تمام صحابہ نے اپنے جانور ذبح کر دیا. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ نہیں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کیا اسلام میں ایسی عورتیں نہیں ہیں کہ جن پر مرد ہی قربان نہیں، علماء قربان؟ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کی مجلس میں علماء آ کے بیٹھا کرتے، پردے کے پیچھے علماء ان کی باتیں سنتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت رابعہ بصریہ علماء سے ناراض ہو گئی، ان کو مجلس سے اٹھا دیا اور کہا خبردار ہمارے یہاں نہیں آنا. واقعہ یہ ہوا کہ علماء کی ایک جماعت آئی اور آ کر بیٹھی اور انہوں نے آ کے دنیا کی برائی، دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا کتیا ہے، دنیا بری ہے، دنیا مرباد ہے، سب برائیاں دنیا کی شروع. حضرت رابعہ بصریہ نے برداشت کیا. دوسرے ٹائم آئے، پھر آ کے وہ دنیا کی برائی، پھر تیسرے وقت آئے تو دنیا کی برائی. حالات میں لکھا ہے کہ رابعہ بصریہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ ایھا العلماء قوموا عنی، اے علماء دفع ہو جاؤ میرے پاس سے، دور ہو جاؤ. فإنکم تحبون الدنیا،
اس لیے کہ تمہارے اندر سے مجھے دنیا کی محبت کی بو آتی ہے. جب دیکھو صبح شام بیٹھ کے دنیا کی برائی، جب دیکھو دنیا کی برائی. ارے تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے تبھی تو ہر وقت ذکر کرتے ہو. اگر دنیا سے نفرت ہوتی تو کبھی زبان پہ لانا بھی پسند نہیں کرتے. ہر وقت بیٹھ کے تم دنیا کا ذکر کرتے ہو چاہے برائی کرو. اگر نفرت ہوتی تم کو دنیا سے تو تم کبھی اس کا ذکر بھی زبان پہ لانا پسند نہیں کرتے. آپ بتائیے، حضرت رابعہ بصریہ خاتون ہیں، 1000 علماء قربان. اسلام میں اور ایسی مثالیں موجود ہیں. ایک خاتون تاریخ میں المتکلمہ بالقرآن کے نام سے مشہور ہیں. المتکلمہ بالقرآن ایک عورت ہے جس نے 40 سال تک قرآن کی آیتوں سے بات کی. انسانوں کا کلام زبان پہ نہیں لائیں، قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی، اس سے بات کرتی. سارا تو مجھے یاد نہیں ہے، کتابوں میں موجود ہے. ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی، ایک اونٹ والے وہاں سے گزرے. انہوں نے کہا اماں جی آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ جواب دیں گی قرآن کی آیت سے. انہوں نے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببرکۃ مبارک وہدی للعالمین. وہ سمجھ گئے کہ یہ مکے جانا چاہتے ہیں. اونٹ بٹھایا اور ہودج میں اور کجاوے کے اندر ان کو بٹھایا، نکیل پکڑ کے خود چلے. مکے میں پہنچا دیا. پوچھا کہ اماں جی مکہ آ گیا ہے، یہاں کس کے پاس جائیں؟ قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اس سے وہ سمجھ گئے کہ دراصل نام ان کا یحییٰ ہے جن کے پاس ہی جائے. 40 سال تک برابر کوئی انسانی کلام ان کی زبان پر جاری نہیں ہوا ہے. 40 سال تک خدا کے کلام کے ساتھ میں نے بات. ایمانداری سے بتائیے یہ کم رتبہ ہے؟ کتنا بڑا مرتبہ اللہ. ایک اور خاتون کا ذکر یاد آ گیا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا. قرآن کریم میں 28واں پارہ شروع کیجئے. فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. یہ حضرت خولہ کے بارے میں. حضرت خولہ ایک خاتون ہے، ازہر عمر کی ہے، اور اس زمانے میں طلاق کے سلسلے میں آیت قرآن کوئی نازل نہیں ہوئی تھی. جاہلیت کے زمانے سے طریقہ چلا آتا تھا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کا پیٹ، بس طلاق ہو گئی، جس کو ہمارے یہاں زہار کہتے ہیں. خولہ آئی اور آ کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ قسم ہو گئے میں بچے والی ہوں، عمر میری گزر گئی ہے، میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے ایسی میری ماں کی جیسے پیٹ یا پشت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، سن کے فرمایا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے طلاق ہو. اور یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو رہی ہیں. اس وقت حضرت خولہ اندر آئی اور آ کے انہوں نے رو رو کر یہ فریاد کی، یا رسول اب میں کہاں جاؤں، اب میں کیا. حضور نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے طلاق ہو گئی. وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ لفظ طلاق تو کہا نہیں تھا، اور آپ جو کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، آخر میرا کیا قصور ہے، آخر بتائیے تو میں جاؤں کہاں. اسی طریقے سے وہ جھگڑ رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قرآن کریم نے اس کو مجادلہ کہا ہے اور اس سورت کا نام ہی سورۃ المجادلہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اسکتی یا خولہ، اے خولہ چپ ہو جا، تو دیکھتی نہیں ہے
रसूल अल्लाह के चेहरे का रंग बदल गया है, खामोश, वही उतर रही है आप पर। और जब वही नाजिल होती थी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग तब्दील हो जाता था। फरमाया, ऐ खौला खामोश रहे, चुप रहे जरा। वही आई, और वही कौन सी आई? कद समिअ अल्लाहु कौलन लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। हुजूर ने फरमाया कि ऐ खौला खुश हो जा, अल्लाह ने तेरे बारे में आयतें नाजिल फरमाई हैं, जा अपने शौहर से कहो कफारा अदा कर दे, तलाक नहीं। इसलिए कि उस वक्त तक तलाक की आयतें नाजिल नहीं हुई थी। जो तरीका जाहिलियत से चला आता था उसी को तलाक समझा जाता था। आपने फरमाया, ऐ खौला तू बड़ी खुशकिस्मत है, अल्लाह ने तेरे बारे में ये आयतें नाजिल फरमाई। मैं एक और खौला की बात नकल करता हूं, दूसरी खौला नहीं, इन्हीं का। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं। एक सरकारी जमात के साथ तशरीफ ले जा रहे, रास्ते में खौला का मकान आ गया। खौला ज़ईफ़ उम्र हो गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए सर झुका के, और ये कहा कि ऐ खौला आप मुझे नसीहत करें, इसलिए कि आपका ताल्लुक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा है, आप मुझे कुछ नसीहत करें, अमीरुल मोमिनीन के। हजरत खौला फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, अल्फाज में भी क्या नूर है। फरमाया, ऐ उमर, जब तू छोटा था तो तुझे उमैर कहा जाता था, युकालो इन्नका उमैर। उमैर के माना भी है ऐ छोटे से उमर। जब तू छोटा था तो तुझे उमैर कहा जाता था। सुम्मा युकालो इन्नका उमर, और जब तू बड़ा हो गया फिर तुझे उमर 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 कहने लगे। और आज जबकि तू खलीफा हो गया तो तुझे क्या कहते हैं? युकालो, सुम्मा युकालो इन्नका अमीरुल मोमिनीन। ऐ उमर, तुझे याद है जब तू छोटा था तो तुझे उमैर कहा जाता था, बड़ा हो गया तुझे उमर कहा जाने लगा, खलीफा हो गया अमीरुल मोमिनीन कहा जाने लगा। लेकिन ऐ उमर, इन लफ्जों से धोखा न खाना, इन लफ्जों से धोखा न खाना। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये दुनिया में जितने बादशाह और सलातीन होते हैं ना, इनकी मिसाल ऐसी है, हमने तो देखा नहीं है लेकिन देखने वालों से सुना है। पर्दे पे सिनेमा दिखाते हैं ना आप लोगों को, तो उसमें दिखाते हैं ये बादशाह है, ये गुलाम है, ये बेगम है, ये फला है। तो ये असल में 2 घंटे का खेल है जिसमें बादशाह भी हैं, गुलाम भी हैं। खेल खत्म होने के बाद मैनेजर की नजर में सब बराबर, सब मुड़ा। इसलिए इंसान को धोखा नहीं खाना चाहिए, मगर अफसोस ये है कि इंसान धोखा खाता ही नहीं है, खुद को भी धोखा दे देता है। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लतीफा बयान फरमाया कि एक साहब थे जिनके पास घोड़ा था, उस घोड़े में बड़े ऐब थे, बड़े ऐब थे। परेशान होके कहने लगे, जी मैं तो इस घोड़े को बेचूंगा। न खासे बाजार गए, न खासा बाजार, वो घोड़ों की मार्केट को गए। वहां जाके किसी कमीशन एजेंट से कहा कि बाबा ये बला, ये मुसीबत लेके आया हूं, ये बिकवा दे। मैंने कहा आप बैठे, कोई अच्छी मोटी सी पार्टी आएगी तो मुझे बिकवाड़ा, जरा बैठो। उसने देखा कि कुछ अच्छे रईस आदमी आए तो लगाम पकड़ के खड़ा हो गया कमीशन एजेंट, और लगाम पकड़ के कहता है कि ये अरबी नस्ल है, इसकी नस्ल इतनी अच्छी है, इसकी चाल इतनी अच्छी है, और ये इसमें ये कमाल है, इसमें ये खूबी है, इसमें ये अच्छाई है। तो जब वो तकरीर कर रहा था, जो मालिक बैठा था ना, वो मालिक खड़ा हुआ और कमीशन एजेंट के कान में कहने लगा, अगर मेरे घोड़े में इतनी सब अच्छाइयां हैं तो बेचने की क्या जरूरत है? अरे जालिम, 5 साल का तेरा तजुर्बा है कि इसके रोज रोज में ऐड पड़ा हुआ है, तो 5 मिनट की मेरी तकरीर से धोखा खा गया। मेरे दोस्त, हमारा और आपका भी यही हाल है। हम जानते हैं कि हम नालायक हैं, नाअहल हैं,
بلکہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ کہہ کے مانگتے ہیں، ہم نے آپ کے الفاظ چاہے نہیں سنے ہوں، آخر ہم بھی تو انسان ہیں مانگنے والے، سب کی یہی حالت ہے۔ مانگتا ہے اے اللہ تو نے بڑے بڑے نالائقوں کو دیا ہے، ایک مجھے نالائق کو بھی دے دے۔ اے اللہ تو نے بڑے بڑے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو دیا ہے، میں بھی تیرے دروازے پہ آیا ہوں، بھکاری ہوں، نالائق ہوں، نااہل ہوں، مجھے دے دے۔ آخر اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لیتے، اللہ تعالیٰ دے دے۔ ابھی لے کے جیب میں بھی نہیں رکھا، ابھی اسے لے کے جیب میں رکھا نہیں ہے، خیال بدل گیا، فوراً کہتا ہے اجی میں کسی لائق تھا تبھی تو مجھے اللہ نے دے دیا، فلانے کو نہ دے دیا، خدا دے دیا۔ کتنی جلدی دھوکہ کھا گیا انسان، ابھی ابھی تو یہ کہہ رہا تھا اللہ سے کہ اے اللہ میں کسی قابل نہیں ہوں، میں بڑا نالائق ہوں، لیکن لے کے نعمت کو یہ کہتا ہے کہ میں کسی قابل تھا تو اللہ نے مجھے دے دیا۔ وہ فلانا چپڑ کناتی ہے، جوتے چٹکاتے پھرتا، فلانے کو کیوں نہیں دے دیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ انسان در حقیقت خود کو بڑی جلدی دھوکہ دے دیتا ہے۔ حضرت خولہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین ان الفاظ سے دھوکہ نہ کھانا، یہ الفاظ ہیں جو انسان کے ساتھ لگتے ہیں، اور کبھی کبھی ان بڑے بڑے الفاظ کے ذریعے سے انسان میں تکبر و غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ان کا درجہ بتا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے صحابہ، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین اس بڑھیا کی نصیحت آپ کب تک سنیں گے؟ یہ حضرت خولہ جو ہے اپنی نصیحت ختم نہیں کرتی ہے، کب تک سنیں گے؟ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر 3 دن تک اگر خولہ مجھے نصیحت کرے گی میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا سوائے اس کے کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، اور 3 دن تک برابر کھڑے ہوئے خولہ کی نصیحت۔ کیوں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے یہ وہ عورت ہیں کہ جس کی اللہ نے سنی، جس کی اللہ نے سنی ہے عمر فاروق نہیں سنے گا۔ مطلب میرے کہنے کا یہ تھا عورتوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیے، بلکہ کوشش یہ کیجیے کہ آپ ان کو دیندار بنائیں، دین کی لائن میں لائیں۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں مردوں کو اپنی بیویوں سے بہت محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے بھی، لیکن اگر کبھی آپ کوئی پیمانہ آپ کے پاس ہو جس سے آپ یہ دیکھیں آیا ہماری خود غرضی کی محبت ہے یا اخلاص کی محبت؟ خود غرضی کی محبت تو یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سے بہتر کپڑا پہنائیے، بہتر سے بہتر آپ ان کو زیور دیجیے، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو آپ مکان دیجیے، دنیا میں آپ نے ان کو آرام پہنچا دیا، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے آخرت کے آرام کے لیے کوئی انتظام کیا ہے آپ؟ اگر آپ نے ان ماؤں بہنوں کے ساتھ اگر آخرت کے آرام کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے تو یہ آپ کی محبت نہیں ہے، تو خود غرضی ہے۔ اس لیے کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ جو دور اندیشی، خدا نہ کرے خدا نہ کرے، ایمانداری سے بتائیے اگر کسی باپ کے سامنے اس کی اولاد اگر جہنم میں جلتی ہوگی تو دیکھ کے باپ کا دل خوش ہوگا؟ اور یاد رکھیے خون کی محبت ایسی ہے، خون کی محبت ایسی ہے، جنت میں بھی انسان کو یہ فکر ہوگی معلوم نہیں میری اولاد کے ساتھ، لیکن ان کا درجہ کم ہے، آپ کا درجہ اونچا ہے، اس لیے آپ نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ بے فکر رہی ہے جنت غریبی کے خلاف ہے، بلکہ اولاد کا درجہ بڑھا کر باپ کے درجے میں لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی باپ نے سارے آرام و راحتیں پہنچا دی مگر اولاد کو آخرت کے لیے اگر تیار نہیں کیا ہے، خود غرضی کی محبت ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنی ماں اور بہنوں کو دنیا کے سارے عیش کرا دیے ہیں لیکن نعوذ باللہ ہم نے جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے، ہم نے آتش جہنم میں ڈالنے کا سامان ان کو بنا دیا ہے، تو یہ ہماری کوئی ہمدردی اور خیر خواہی نہیں ہے، یہ ہماری اخلاص کی محبت نہیں ہے، یہ خود غرضی کی محبت ہے۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ بچے اثر قبول کرتے ہیں ماں کا، اور مرد اس زمانے میں اثر قبول کرتے ہیں عورتوں کا۔ اس زمانے میں مرد عام طور پر متاثر ہوتے ہیں عورتوں سے،
اسی لیے میں کبھی کبھی مذاق کے طور پر کراچی میں کئی دفعہ میں نے دوستوں سے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے، آپ تکلفات نہیں کیے، تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ وہاں پر ایک آدھ دفعے مذاق کے طور پر میں نے کہا کہ بھئی اگر مردوں کو داڑھی رکھوانے کی سنت پر عمل کرانا ہو تو اس کا آغاز مردوں میں نہیں کہنا چاہیے، اس کی فضیلت عورتوں میں ہے۔ تو کہنے کے کیوں؟ 99% لوگ داڑیاں مڈاتے ہیں بیویوں کے کہنے کی، تو اگر اس کی فضیلت اگر عورتوں کو معلوم ہو جائے تو پھر میرے خیال میں انشاءاللہ مردوں کی داڑیاں محفوظ ہو جائیں، ورنہ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک بالغ سے بڑی بڑی داڑیاں ان کی ہو گئی، دیکھا چہرہ صاف، میں نے کہا بھائی کیا ہوا، یہ بکرا کٹا دیا تو کہنے لگے جی وہ میں نے شادی کی تھی اس لیے مڑ گئی۔ تو میں نے کہا کہ داڑھی کی فضیلت اصل میں اگر رکھوانی ہے عورتوں میں اس کی فضیلت بیان کرنا چاہیے، اور اگر عورتوں کو پردہ کرانا ہو تو پردے کی فضیلت عورتوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بیچاری بے قصور ہے، اس کی فضیلت مردوں میں بیان کریں، اس لیے کہ عورتوں کو بے پردہ بنانے کی ذمہ داری مردوں کی ہے۔ اکبر کے دو شعر یاد آئے، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ہمارا قصور کچھ نہیں ہے، یہ مردوں کا قصور ہے۔ بہرحال مطلب یہ تھا کہ رفتہ رفتہ ان ماں اور بہنوں کی آپ عزت کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ دین کا ستون ہے۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہماری عورتوں کی طرف نظر اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے، اگر یہ صحیح معنی میں اگر ان کی دین کی تربیت ہو جائے تو یہ پوری کی پوری ملت میں انقلاب لاتا۔ بہرحال یہ چند کلمات عرض کیے تھے، دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمیں حضور کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سب کے دلوں کو حضور کی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ ہم کو دین کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه
وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بزرگان محترم، میرے لیے یہ بات انتہائی مسرت اور خوشی ہے کہ آپ کے اس مشہور بستی میں پھر حاضر ہونے کا موقع ملا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی موقع ملا کہ دین کی کچھ باتیں آپ سے کی جائیں۔ جمعے کا وقت عام طور پر نہایت مختصر اور تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے کسی لمبی چوڑی تقریر کی اس وقت گنجائش نہیں۔ صرف پند و نصیحت کی کوئی ایک بات پیش کرنا اور بیان کرنا، یہ اس وقت پیش نہیں ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث اور ایک مختصر سا آپ کا ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کامل درجے کا مسلمان حدیث کے الفاظ ہیں المسلم، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کامل درجے کا اور سب سے اعلیٰ فرق مراد ہوتا ہے۔ اسی لیے المسلم کا ترجمہ یہاں پر یہ ہے کہ جو کامل درجے کا مسلمان ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ کیا ضرورت ہے کامل درجے کو اختیار کرنے کی، اگر نجات چھوٹے درجے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے تو وہی کافی ہے۔ جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دین کے معاملے میں لوگ قناعت کے معنی ہیں تھوڑے کو بہت، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض ہی ہو جائیں تو کافی ہے، سنتوں کی کیا ضرورت ہے، اگر ادنا درجہ اور چھوٹا درجہ بھی اگر حاصل ہو جائے تو وہی کافی ہے، بڑے درجے کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی دنیا کے معاملات میں بھی ادنا پر قناعت کی ہے؟ اگر تمہارے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو کبھی تم نے ادنا درجے کے ڈاکٹر پر کفایت نہیں کی، چاہتے ہو کہ بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ۔ لذا اگر تمہیں چاہیے ہے
تو وہ بھی معیار کے اعتبار سے اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر ہو، لباس بہتر ہو۔ ہمارے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے فرمایا یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ دنیا کے معاملات میں ہمارا معیار کی ہے، اور دین کے معاملات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے کہ ہمیں ادنا درجہ مل جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر طریقہ ہے، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے یہاں دینداری کا سب سے بڑا معیار نوافل، تلاوت، تسبیح، اذکار، یہ انسان کی روحانیت کو جلا دیتے ہیں، بہت بلند کرتے ہیں۔ لیکن دینداری کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ تمہارا برتاؤ انسانوں کے ساتھ ہے، بلکہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ تمہارا برتاؤ ہر اس مخلوق کے ساتھ کیسا ہے کہ جس میں اللہ نے حیات اور زندگی پیدا کی۔ ایک واقعہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص گرمی کے موسم میں چلا جا رہا ہے پیدل، اوپر سے دھوپ ہے، موسم گرم ہے، پیاس لگی اور کہیں پانی ہوتی۔ آگے چلا تو ایک اس کو چھوٹا سا کنواں نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ میرے پاس رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، وہ نیچے اتر گیا کنویں کے اندر اور جا کر پانی پی کے سیراب ہو کے باہر آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے من پر کھڑا ہوا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر کو نکلی۔ اس کے دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ جو میری کیفیت تھی پیاس کی وجہ سے، آج اس وقت اس کتے کی بھی وہی کیفیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک انسان کسی تکلیف سے گزرتا نہیں ہے، اس کو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے اوپر تکلیف کا وقت آتا ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تم دوسرے بندوں پر جب یہ وقت گزرا کرے تو اس کیفیت کا تم اندازہ لگا لو۔